نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، سرمائے اہل سنت، جناب حضرت علامہ مولانا پروفیسر محمد عمر فیض سروری صاحب، آپ نے دل دیا تھا گرینر خوش آمدید کہنے آئے اور بلا تمہید بلا تاخیر چاند لمحے تو بعد انشاءاللہ آپ دا نورانی بیدانی لسانی خطاب انشاءاللہ سے سماعت رساں جڑے دوست اب انتظار چان پنڈال تو سیڈ دے ہیں جیکے دیں لنگر وغیرہ کر رہے ہیں انہوں نے گزارش ہے کہ جلد از جلد پنڈالی تشریف لایا وہ علامہ صاحب رو تشریف لایا کہ آ چکے نے نعرہ تکبیر دو میں ہاتھ بلند کر میرے بھی نعرہ رسالت اور جڑے پیچھے کھلوتے ہو مہربانی کر کے اپنی اپنی جگہ دے بیٹھ جاؤ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت شہدائے کربلا حسینیت یزیدیت مرداباد یزیدیت جناب حضرت علامہ مولانا محمد عمر فیض سروری صاحب الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد خیر الورا وعلى آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقوی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما لائق صد احترام محترم مشائخ و علماء کرام اور معزز خواتین و حضرات، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے آج کی اس عظیم الشان شہدائے کربلا کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور شہدائے کربلا کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اس عظیم الشان پروگرام کے انعقاد پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور برادر عزیز حضرت علامہ حاجی حافظ طفیل احمد سیالوی صاحب اور برادر محترم حاجی انور خان صاحب اور محترم حاجی اعجاز خان صاحب اور محترم حاجی فخر زمان صاحب اور حاجی جاوید اقبال خان صاحب
اور حافظ رانا محمد اسحاق سیالوی صاحب اور موضع مزاری کے جملہ اہلیان کی خدمت میں بالخصوص دل کی عطا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اپنے محترم بھائی طفیل صاحب کے لیے دعا گو کہ جن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں ایک بار پھر اس پاکیزہ مجلس تک پہنچا، مجوزہ عنوان پر گفتگو کے لیے میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیے، ان میں اللہ رب العزت نے اس کاروبار کا ذکر کیا ہے، اس تجارت کا ذکر کیا ہے کہ جو تجارت وہ اپنے بندوں کے ساتھ خود کرتا ہے، اور جو تجارت اپنے بندوں کے ساتھ وہ خود کرتا ہے، اور جو کاروبار اپنے بندوں کے ساتھ وہ خود کرتا ہے۔ کچھ تجارتیں وہ ہیں جو بندے بندوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ایک تجارت وہ ہے جو مولا اپنے بندوں کے ساتھ کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں ایسے تاجروں کا ذکر بھی کیا ہے اور ان کی تجارت کا ذکر بھی کیا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ تجارت کا جو میدان ہوتا ہے اس میں ایک بیچنے والا ہوتا ہے، ایک خریدنے والا ہوتا ہے، اور پھر کوئی نہ کوئی شے بیچی جاتی ہے اور کوئی نہ کوئی شے خریدی جاتی ہے، ورنہ تجارت نہیں ہو سکتی، ورنہ کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اور پھر صرف ایسا نہیں ہوتا ہے کہ چیز بیچی جائے اور خریدی جائے اور اس کی قیمت نہ دی جائے، تو اس خریدنے اور بیچنے میں ایک چیز سب سے ضروری ہے، وہ ہے کہ وہ قیمت ہوتی ہے کہ کس قیمت پہ کوئی شے خریدی گئی ہے اور کس قیمت پہ کوئی شے بیچی گئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں تمام چیزوں کو بیان کیا اس تجارت میں کہ بیچتے کون ہیں اور خریدتا کون ہے، اور بیچتے کیا ہیں، کون سی ہے جو بیچتی ہے، اور پھر قیمت کیا لگتی ہے وہ بھی قرآن میں بتائی ہے۔ تو اب یہاں اس آیت میں جو میں نے پڑھی ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، تو بتایا کہ تاجر کون ہے، فرمایا تاجر وہ ہیں جو مومن ہیں، مومن۔ اللہ رب العزت یہ بتا رہا ہے کہ میں کافروں سے تجارت نہیں کرتا، بندے تو کافروں سے بھی کر لیتے ہیں، مسلمان کافروں سے بھی تجارت کر لیتے ہیں، مگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں صرف مومنوں سے تجارت کرتا ہوں، کافروں سے ہم تجارت نہیں کرتے، مومنوں سے کرتے ہیں۔ اور کرتے کیا ہیں کہ ان کے مال اور ان کی جانیں ہم خرید لیتے ہیں۔ تو اس سودے میں بیچنے والے مومن ہوتے ہیں، خریدنے والا ان کا خدا ہوتا ہے، اور قیمت کیا دیتا ہے، بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، فرمایا اپنی پوری جنت قیمت میں دے دیتا ہوں۔ اب اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے اللہ سے یہ سودا نہیں کر رکھا ہے تو پھر ہمارا ایمان جاتا ہے، پھر گویا ہم اعلان کر رہے ہیں کہ ہم مومن نہیں ہیں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو میرے ساتھ یہ کاروبار کرتا ہے، اور اس کاروبار کے بغیر کوئی مومن بن ہی نہیں سکتا، کہ جب تک اپنی جان بھی مجھے نہ دے مال بھی مجھے نہ دے۔ یعنی مومن وہ ہے کہ اس کی جان بھی خدا کی ہوتی ہے اور اس کا مال بھی خدا کا ہوتا ہے۔
اور مومن وہ ہے کہ خدا کی جنت اس کی ہوتی ہے. مومن وہ ہے کہ خدا کی جنت اس کی ہوتی ہے. اب اللہ رب العزت فرما رہا ہے ان اللہ اشترا، بے شک اللہ نے خرید لی من المؤمنین، مومنوں سے انفسہم و اموالہم، ان کی جانیں بھی اور ان کے مال بھی. اب توجہ طلب یہ بات ہے کہ ہم بھی تو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو ہم جب کوئی شے خریدتے ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے بھی خریدا ہے، یہ سودا میں نے بھی خریدا ہے. ہم جب کوئی شے خریدتے ہیں تو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو خریدتے ہیں. مکان خریدتے ہیں رہنے کے لیے، کپڑے خریدتے ہیں پہننے کے لیے، اناج خریدتے ہیں کھانے کے لیے. تو ہم اناج کے محتاج ہیں نا، اس لیے اسے خریدتے ہیں. رہنے کے لیے ہم مکان کے محتاج ہیں، اس لیے خریدتے ہیں. پہننے کے لیے کپڑوں کے محتاج ہیں، تن ڈھانپنے کے لیے، اس لیے ہم کپڑے خریدتے ہیں. تو جو چیز خریدتے ہیں اس کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، ہم اس چیز کے ضرورت مند ہوتے ہیں. اور ضرورت مند محتاج ہوتا ہے، اور محتاجی کمزوری ہوتی ہے، اور کمزوری عیب ہوتی ہے، اور خدا ہر عیب سے پاک ہے. تو پھر سوچنا پڑے گا کہ جو ضرورت مند ہی نہیں ہے وہ کیوں خریدتا ہے؟ جو اللہ ضرورتوں سے پاک ہے وہ کیوں خریدتا ہے؟ جو ذات مجبوریوں سے پاک ہے وہ کیوں خریدتی ہے؟ اس نے قرآن میں اعلان کیا مومنوں سے مال بھی خریدتا ہوں، جانیں بھی خریدتا ہوں. تو مولا جب تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، ضرورت تو محتاجی کو ظاہر کرتا ہے، اور تو محتاجیوں سے پاک ہے، تو پھر کیوں خریدتا ہے؟ فرمایا یہ جو میں خریدتا ہوں نا، میرے اس خریدنے میں بھی تمہاری ہی ضرورت پوری ہوتی ہے. اس خریدنے میں بھی بندو تمہاری ضرورت پوری ہوتی ہے، میری نہیں ہوتی. میں تو غنی ہونا للعالمین، میں تو کل جہانوں سے بے پرواہ ہوں. امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ اللہ کو جتنے مانتے ہیں نا، کچھ ایسے ہیں جو نہیں مانتے، کچھ ایسے جو مانتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ جو رب کو مانتے ہیں وہ بھی اگر نہ مانے تو اس کی شان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آتا. اور جو نہیں مانتے وہ بھی اگر مان جائیں اس کی شان میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا، کیونکہ وہ اپنی عظمتوں کے لیے ہمارے ماننے کا محتاج ہی نہیں ہے. یہ تو ہماری عزت بنے گی اگر اسے مان لیتے، کوئی رتبہ ہمیں ملے گا اگر اسے مان لیتے، مگر اس کی شان مانو نہ مانو وہ تب بھی خدا ہے. تو اللہ رب العزت جو مجبوریوں کمزوریوں سے پاک ہے وہ پھر کیوں خریدتا ہے؟ فرمایا اس لیے خریدتا ہوں کہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اور اس دنیا میں تیری ہر ضرورت پوری نہیں ہوتی. اور رب اسے کہتے ہیں جو پیدا کر کے نا، جس کو پیدا کرے پھر اس کی ہر حاجت پوری کر دے. فرمایا یہ دنیا فانی ہے، اس کا میں نے نظام ایسا بنایا ہے کہ یہاں غریب تو غریب رہے، امیروں کی بھی ہر حسرت پوری نہیں ہوتی. اس دنیا میں تو یہ نہیں ہو سکتا. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. غالب کہتا ہے، غریب کہتے ہیں نا ہماری ہزاروں حسرتیں پوری نہیں ہوتی، وہ امیروں کی بھی ہزاروں حسرتیں پوری نہیں ہوتی. ابھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. امام الانبیاء کے غلام دولت کے بل بوتے پر امیر بیمار ہو جائے دوائی خرید سکتا ہے، شفا نہیں خرید سکتا. اگر امیر شفا خرید سکتے تو کوئی امیر مرتا؟ مریض ہو کے کوئی امیر مرتا؟ تو دولت کے بل بوتے پر ہر شے نہیں خریدی جا سکتی. دولت کے بل بوتے پر امیر بیمار ہو جائے دوائی خرید سکتا ہے، مہنگی سے مہنگی خرید سکتا ہے، لیکن شفا نہیں خرید سکتا. دولت کے بل بوتے پر امیر بوڑھا ہو جائے طاقت کی گولیاں خرید سکتا ہے، جوانی نہیں پلتا سکتا. دولت کے بل بوتے پر کئی امیر ہیں مگر شکل اچھی نہیں ہے.
حسن نہیں ہے بدصورت ہے، غریب ان سے زیادہ خوبصورت ہو سکتا ہے، محل میں رہنے والا بدصورت تو جھگی والا خوبصورت، تو دولت کے بل بوتے پر امیر کریم پاؤڈر خرید سکتا ہے، حسن نہیں خرید سکتا ہے۔ تو پیسے کے بل بوتے پر تو امیروں کی بھی ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، تو غریبوں کی تو ہزاروں رہ جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ دنیا ایسی ہے، اس میں چونکہ تمہاری ہر خواہش پوری نہیں ہوتی، تو اس لیے میں پھر تم سے نہ تمہاری جان بھی خرید لیتا ہوں، مال بھی خرید لیتا ہوں۔ کیوں؟ میں تمہاری ضرورت پوری کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کہ بدلے میں تمہیں ایسی جنت دے دوں، ایسی جنت دے دوں جہاں تو آ جائے نا تو وہاں کیا ہوگا؟ لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ، جو تو چاہے گا وہی ہو جائے گا۔ فرمایا میں سودا اس لیے کر رہا ہوں، اور اگر میں نہ خریدوں تیری جان تو خود بندے کی نظر میں تیری جان کی قیمت کیا ہے؟ کوئی قیمت نہیں۔ لوگ بکری چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار جاتے ہیں، بندے کی نظر میں جس کی بکری اتنی بھی قیمت نہیں تھی۔ لوگ مرغا چوری کرنے آتے ہیں، بندہ مار جاتے ہیں، وہ خود انسان کی نظر میں تیری جان کی کیا حیثیت کہ مرغی سے زیادہ قیمتی نہیں ہے، بکرے سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ فرمایا کوئی بھی تیری جان لے سکتا ہے، کوئی بھی تیرا مال لوٹ سکتا ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کے غلام تو چونکہ میرے یار کا کلمہ پڑھتا، جان بھی مجھے دے دے، مال بھی مجھے دے دے۔ مولا پھر کیا کرے گا؟ فرمایا جان دے نا مجھے، بدلے میں تمہیں وہ جان دوں گا کوئی مائی کا لال مار نہیں سکے گا، اور اپنا مال دے مجھے، بدلے میں وہ مال دوں گا کوئی مائی کا لال تجھے لوٹ نہیں سکے گا۔ فرمایا میں اس لیے سودا کر رہا ہوں کہ تجھے اس جنت میں ڈال دوں جہاں جو چاہے گا تجھے مل جائے۔ حضور کی حدیث پاک ہے کہ جنت میں جتنے بھی جائیں گے نا، جتنے بھی جنت میں جائیں گے سب میرے غلام جنت میں بادشاہ ہوں گے۔ یہ حدیث رسول فرمایا میرے سارے غلام جو بھی جنتی جائیں بنیں گے اور جنت میں جائیں گے، حضور فرماتے ہیں ہر جنتی بادشاہ ہوگا، اور وہ بندہ جو جنت سے سب سے آخر میں نکلے گا نا دوزخ سے سزا بھگت کے اور جنت جائے گا، حضور فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو جو جنت دے گا۔ اب اتنا گناہگار تھا کہ سارے مجرموں سے بعد میں نکلا ہے دوزخ سے، اور اللہ نے اس کو جنت دی کیونکہ کلمہ پڑھتا تھا۔ تو امام الانبیاء فرماتے ہیں کہ وہ جو سب سے آخر میں دوزخ سے نکلا ہے نا اس کو اللہ جنت کتنی دے گا؟ تمہاری اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی۔ آپ تصور کریں، تو جب وہ آئے گا نا دوزخ سے نکل کر سب سے آخر میں، اللہ فرمائے گا او میرے بندے یہ جنت تیری ہے۔ وہ نظر اٹھائے گا آسمان نظر آئیں گے، اللہ فرمائے گا یہ آسمان بھی تیرے ہیں۔ وہ دیکھے گا حد نظر تک زمین باغات سب سونے چاندی کے محل، مولا یہ کس کے؟ فرمایا یہ بھی تیرے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ حیران ہوگا میں اتنا گناہگار تھا، سب سے آخر میں نکلا ہوں دوزخ، مولا تو کہہ رہا ہے کہ یہ ہر شے میری ہے۔ حدیث میں ہے وہ بندہ کہے گا مولا تو مجھ سے مذاق تو نہیں کر رہا، حدیث میں مولا تو مذاق تو نہیں کر، اللہ فرمائے گا میرے بندے مجھے اپنی عزت کی قسم میری ذات اس لائق ہی نہیں کہ مذاق کرے، وہ رب نہیں ہوتا جو مذاق کرے، تو مولا کیا یہ سب کچھ میرا ہے؟ اللہ فرمائے گا اللہ کی مجھے اپنی عزت کی قسم صرف یہ تیرا نہیں جو نظر آ رہا ہے، اس سے 10 گنا بڑی جنت تیری ہے۔ اور کسی ایک باغ کے پاس تجھے نہیں جانا پڑے گا، تو چاہے گا نہ کہ وہ باغ تیرے پاس آ جائے، وہ خود اڑ کے تیرے قدموں میں آ جائے۔ اس لیے حضور فرماتے ہیں جنت میں میرا ہر امتی بادشاہ ہوگا۔ اللہ کیا جنت میں والوں کی شان ہوگی۔ لیکن حضور فرماتے ہیں کہ معراج کی رات نہ میرے اللہ نے جب مجھے جنت دکھائی اور میرے جنت میں غلام بھی دکھائے،
मेराज की रात। अब सुनना गौर से, हुजूर फरमाते हैं अक्सर अहलिल जन्नत बुलहुन। तो बड़ी अजीब बात, हमारे माशरे में सूरत हाल ये हो चुकी है कि जिस खानदान का कोई लड़का दाढ़ी रख लेना, सर पे टोपी रखे, पगड़ी रखे, 5 वक्त का नमाजी बन जाए, मोबाइलों से ना खेले, फिल्में ना देखे, गाने ना सुने, दारे में ना बैठे, अड्डों पे ना जाके ताश खेले, तो हर खानदान का बंदा पता है क्या कहता है, ओ जी साढ़े घरे सूफी पैदा हो गया, हमारे घर में ये कोई साईं पैदा हो गया, ऐसे कहते हैं, ये कोई मौलवी साहब पैदा हो गया हमारे घर में। और इसी तरह औरतें शरीफ औरतों का मजाक उड़ाती, हमारे घर में तो ये कोई मुल्लानी पैदा हो गई, ये कोई अल्लाह मियां की गाय पैदा हो गई, ये तो कोई साईं और बोली पैदा हो गई। तो जो दाढ़ी रख ले, झूठ न बोले, चालाकियां ना आती हो जिससे, लोग कहते हैं ये कोई साईं पैदा हो गया, ये भोला है, इसे दुनिया की हवा नहीं लगी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जो मैंने हदीस पढ़ी है, इसका मतलब पता है कि आका फरमाते हैं जब मेरे रब ने मुझे जन्नत दिखाई तो मेरी उम्मत के जितने भोले थे सब जन्नत में फिर रहे थे। तो जो अपने आप को चालाक समझते थे ना, सब दोज़ख। मैंने जब ये हदीस पढ़ी तो मैं रोने लग गया, और उधर ही मैंने दुआ मांगी थी, मौला हमें भी इन भोलों में रखना, वो अक्ल वो चालाकी हमने क्या करनी है जो हमें जहन्नम ले जाए। और इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं मेरे रब ने जब मुझे दोज़ख दिखाई, जन्नत भी दिखाई, दोज़ख भी दिखाई, तो फराई तो अक्सर आलेहन निसा, एक हदीस। दूसरी हदीस फराई तो अक्सर आलेहल अगनिया, इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जब रब ने दोज़ख दिखाई तो मेरी उम्मत की औरतों की अक्सरियत जहन्नम में जल रही थी, नंबर 1। और दूसरा हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के अक्सर अमीर जहन्नम में जल रहे थे, क्योंकि ये पैसे का मिजाज है कि जिस घर में पैसा आता है ना, जितनी दौलत बढ़ती जाती है दीन उतना ही घटता जाता है। अब ईमान से बताएं, हमारे जो दादे दादियां, नाने नानियां, जितनी दौलत आज हमारे पास है इतनी उनके पास थी, जितने सूट हमारे पड़े हैं इतने उनके पास थे, जितनी आज सहूलतें हमें हैं इतनी उनके पास थी नहीं थी। लेकिन इसके बरक्स आप दूसरे पहलू पे देखो, जितनी गैरत शर्म हया उनके पास थी हमारे पास है, जितना दीन उनके पास था हमारे पास है। तो सवाल ये है जब घरों में दौलत बढ़ती गई तो दीन घटता क्यों गया? जब घरों में सहूलतें बढ़ती गई तो शर्म हया घटती क्यों गई? तो हुजूर फरमाते हैं ये जो पैसा है ना, जब पैसा आता है इंसान के अंदर तो फिर उसका बंदा रहने को दिल नहीं चाहता, वो खुदा बनने लग जाता है, उसमें फिरौनियत आ जाती है, उसमें तकब्बुर और गुरूर आ जाता है। तो इमाम अल-अंबिया फरमाते हैं जितने मेरी उम्मत के अमीर लोग थे इल्ला माशा अल्लाह, मेरी उम्मत के अक्सर अमीर मैंने जहन्नम में जलते देखे, क्योंकि अक्सर अमीर ना जो वो हराम खोरी से अमीर बनते हैं, हराम कारियों से अमीर बनते हैं, फ्रॉड और घपला ना करें तो अमीर नहीं बनते। और हालत क्या है कि गरीब आवाम का खून चूसते हैं ना, किसी की जमीन दबा ली, किसी के पैसे दबा लिए, किसी पर डाका मारा, रिश्वत ले ली और बड़ी कोठी बनाई, और कोठी पर पता क्या लिख देते हैं, हाजा मिन फजल रब्बी, ये रब के फजल से हैं, कोठियों पे लिख देते हैं हाजा मिन फजल रब्बी, जिसका मतलब ये रब के फजल से है। अल्लाह फरमाता है ये मेरे फजल से नहीं, ये तेरी बेईमानी से बनी है। तो ये पता है क्या बात है, ये बहुत बड़ा जुर्म है कि कोठी बनाए हराम माल से और ऊपर कुरान की आयत लिख दें कि अल्लाह के फजल से बनी।
ایک نا پہلی ہے، پہلی شریعت میں پہلی کیا بجارت نہیں کہتے جسے کہتے ہیں میں بجارت ڈالتا ہوں ذرا بجھ کے دکھا. ایک بجارت ہے شریعت میں کیا کہ وہ جگہ بتاؤ، وہ جگہ بتاؤ جہاں مسلمان کلمہ پڑھ کے کافر ہو جاتا ہے. حالانکہ کلمہ وہ شے ہے کافر بھی پڑھے تو مسلمان ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کی بجارت ہے بتاؤ وہ کون سی جگہ ہے جہاں رب کا نام لے کر مسلمان کافر ہو جاتا ہے. تو تمام علماء نے لکھا کہ جو شراب پینے لگے، حضور کا ارشاد ہے پانی پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو، دودھ پیو تو پہلے بسم اللہ پڑھو. جو بدبخت شراب پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھے وہ کافر ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے پاک رب کا نام پلید سے پہ لیا، اس نے رب کے نام کی توہین کی ہے. تو ہم بندوں کا خون نچوڑتے ہیں اور کوٹھیاں بناتے ہیں اور اوپر آیت لکھ دیتے ہیں یہ رب کے فضل سے ہے. تو جو حرام خوری سے بنے نا اس پر آیت لکھنے والا بھی کافر ہو جاتا ہے کہ حرام شے کو وہ خدا کا فضل کہہ رہا ہے، وہ توہین کر رہا ہے اپنے رب کی. تو تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے جب جنت دکھائی تو جتنے بولے تھے جنت میں پھر رہے تھے، جتنے سائیں اور صوفی لگ دیتے نا سب جنت میں پھر رہے تھے، اور اکثر امیر میری امت کے جہنم میں جل رہے تھے، اکثر عورتیں میری امت کی دوزخ میں جل رہی تھی. امیر لوگ بڑے لوگ اکثر دوزخ میں حضور فرماتے میں نے دیکھا. یہاں ایک بات یاد آ گئی چونکہ جلسہ ہے سید الشہداء کی شان پر، سمجھ رہے ہیں؟ امام الانبیاء کے علماء نے لکھا ہے کہ قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت چلے جائیں گے اور سارے دوزخی دوزخ چلے جائیں گے تو دوزخ اور جنت میں نہ مناظرہ ہو جائے گا آپس میں، جنت اور دوزخ کی آپس میں ٹکر ہو جائے گی. کیا بحث کرنے لگ جائے گی جہنم جنت کے ساتھ. جہنم پتہ کیا کہے گی جنت کو؟ دوزخ کہے گی جنت کو کہ تو میرے جیسی ہو سکتی، میں تو اسے بہتر ہوں. دوزخ کہے گی جنت میں تو اسے بہتر ہوں، میں تو اسے افضل ہوں. جنت کہے گی تو کس بات میں افضل، وہ کس بات میں افضل. جہنم کہے گی جتنے بادشاہ ہیں سارے میرے اندر، جتنے دنیا میں بادشاہ تھے سارے میرے اندر، جتنے وزیر اعظم تھے سارے میرے اندر، جتنے جج اور وکیل تھے سارے میرے اندر، جتنے پٹواری تھے سارے میرے اندر، جتنے ایم این اے ایم پی اے اور ناظم تھے سارے میرے اندر ہیں، تیرے اندر کچھ ہے ہی کوئی نہیں. جہنم کہے گی تو میرے جیسی ہے. جنت سے کہ میں اونچی ہوں بڑی، سارے امیر اور بادشاہ میرے اندر ہیں اللہ ماشاءاللہ. مفسرین نے لکھا ہے یہ سن کر نہ بات جنت چپ کر جائے گی. اللہ رب العزت جنت کو آواز دے گا کہ تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتی. اے جنت دوزخ نے تجھے چپ کروا دیا، تو اس کو جواب کیوں نہیں دیتی. جنت عرض کرے گی مولا جواب کسی بات کا ہوتا ہے، بکواس کا بھی کوئی جواب ہوتا ہے. جس عقل کی اندھی کو یہ خبر ہی کوئی نہیں کہ فضیلت کس کا نام ہے، وہ کہتی ہے جتنے بادشاہ میرے اندر ہیں، جتنے امیر ہیں میرے اندر، اس لیے میں افضل ہوں. جتنے وڈیرے ہیں سارے میرے اندر ہیں اس لیے میں افضل ہوں. تو مولا بات کا جواب تو ہوتا ہے، بکواس کا کیا جواب دیا جائے جسے خبر ہی کوئی نہیں فضیلت کس کا نام. اللہ رب العزت فرمائے گا اے جنت تو زیادہ بحث نہ کر، صرف ایک جواب دے اسے، یہ چپ کر جائے گی، اس کا سارا غرور مل جائے گا خواب میں. اللہ رب العزت فرمائے گا جنت جواب دے. جنت عرض کرے گی مولا میں اسے کیا کہوں. وہ کہتی ہے بادشاہ میرے اندر، وزیر میرے اندر، وڈیرے میرے اندر. اللہ فرمائے گا تو صرف اتنا جواب دے کہ زینتو کے بالحسن والحسین، بادشاہ تیرے اندر ہے، حسین میرے اندر ہے، حسن میرے اندر ہے.
کہا تجھے ضرورت ہی کوئی نہیں زیادہ لمبی بات کرنے کی، تو صرف اتنا کہہ دے زینتک بالحسن والحسین کہ دنیا کے بادشاہ امیر وڈیرے تیرے اندر ہیں اور فاطمہ کے دونوں لال میرے اندر ہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ تم یہ کاروبار میرے ساتھ کرو، جان بھی دے دو مال بھی دے دو، بدلے میں تمہیں وہ جنت دوں گا جہاں تمہاری ہر خواہش پوری ہو جائے گی۔ اس حد تک خواہشیں پوری ہوگی کہ حضور فرماتے ہیں دنیا میں جن لوگوں کی اولاد نہیں تھی نا، جنت میں جب جائیں گے تو عرض کریں گے مولا دنیا میں حسرت تھی کہ اولاد ہوتی، لیکن تیرا لکھا پورا ہوا، اولاد نہیں ہوئی، اب طلب ہے جنت میں اولاد ہو جائے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ حوروں کے بطن سے انہیں بیٹے دے گا، حوروں کے پیٹ سے بیٹے پیدا ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا آج میں نے تمہاری ہر خواہش پوری کرنی۔ غریب لوگ جن کے پاس زمین نہیں ہوتی تھی، مثالیں دی سادہ سی حضور نے، غریب لوگ وہ دیکھتے تھے نا امیروں کے پاس زمینیں ہیں، بیل ہیں، ہل چلاتے ہیں، بیجائی کرتے ہیں، پھر فصل بنتی ہے، کاٹتے ہیں، تو وہ عرض کریں گے مولا دنیا میں ہمارے پاس تو زمین کوئی نہیں تھی، حسرت بڑی رہتی تھی، ہم بھی ہل جوتتے، زمین کاشت کرتے، کاشتکاری ہوتی، فصلیں پکتی۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں اللہ رب العزت جنت میں انہیں بیلوں کی جوڑی دے گا، پیچھے ہل لگاؤ گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تو صرف دستے پہ ہاتھ رکھ دے، یہ ہل خود چلائیں گے، صرف تو نے دستے پہ ہاتھ رکھنا۔ اور بندے مجھے اپنی عزت کی قسم بیج بونے کی بھی تجھے تکلیف نہیں دیں گے، تو نے جو فصل چاہتا ہے نا صرف تصور کر ابھی بیج پڑے گا، ابھی فصل تیار کر دیں گے، کیونکہ میں نے سودا کیا ہی اس لیے تھا تیرے سے، میری ضرورتیں نہیں تیری ضرورتیں پوری کرنی تھی، اس لیے میں نے کہا جان بھی مجھے دے دے، مال بھی مجھے دے دے، اور بدلے میں تجھے جنت دے دیتا۔ امام الانبیاء فرماتے ہیں لوگ اتنے نادان ہیں دنیا کی عورتوں کے لیے لاکھوں روپیہ خرچ کر دیتے ہیں، کہیں پسند آ گئی کروڑوں روپیہ لگا دیا، لاکھوں کا زیورات بنائے، کوٹھیاں لے کر دی، بنگلے لے کر دیے، دنیا کی عورتیں حاصل کرنے کے لیے، مجھے شہر میں فلاں پسند آ گئی ہے، فلاں پسند آ گئی، شادی کر لی اس کے ساتھ، لاکھوں روپیہ لگا دی، ہزاروں جتن کی حاصل کرنے کے لیے، مگر امام الانبیاء فرماتے ہیں جس پر تو نے لاکھوں لگائے یہ تھوکتی بھی ہے، اس کے ناک سے رطوبت بھی بہتی ہے، اس کے پیٹ میں 2 روٹیوں کا پیشاب بھی ہوتا ہے، یہ غسل نہ کرے تو بدبو آنے لگتی، یہ دانت صاف نہ کرے تو منہ سے بو آتی۔ فرمایا لاکھوں روپے لگائے تھے تو نے اور وہ لی ہے جس کے پیٹ میں فضلہ بھی ہے، جس کے منہ میں بو بھی آتی ہے، فرمایا صرف 2 بار مجھ پہ درود پڑھ اللہ تجھے وہ دے گا جن کے پسینے سے بھی خوشبو آتی ہے، صرف 2 کھجوریں صدقہ دے رب کے نام پر اللہ تجھے وہ دے گا جو تھوکے تو پوری زمین کو معطر کر کے رکھ دیتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، جلیلیت زندہ باد۔ دیکھ اللہ فرماتا ہے کہ سودا کر ہی اس لیے رہا ہوں، تو میرے حبیب کا غلام ہے اور میری طلب یہ ہے تجھے وہ جنت دے دوں جہاں تو جو چاہے وہ پورا ہو جائے۔ حضور کی حدیث پاک، اب دیکھیں اس دنیا میں نا انسان جوانی کے بعد بڑھاپا آ جاتا ہے، بڑھاپے کے بعد پھر موت آ جاتی ہے۔ اس دنیا میں سب سے بڑا جو خطرہ ہے وہ کیا ہے کہ زندگی ختم نہ ہو جائے، مر نہ جاؤں، کسی وقت بھی کوئی مر سکتا ہے۔ قبرستانوں میں کوئی سارے بوڑھے تو نہیں لیٹے، جوان بھی لیٹے ہوئے، کئی بچے بھی لیٹے ہیں، ابھی وہ کلیاں تھیں کھل کے پھول بھی نہیں بنے اور خاک میں مل گئے، تو ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، یہاں ہر بندے کو خطرہ ہے کہ کہیں میں مر نہ جاؤں، دوسرا خطرہ ہے میرے گھر میں غریبی نہ آ جائے، تیسرا خطرہ ہے ابھی تو صحت ہے کہیں کوئی بیماری نہ لگ جائے، چوتھا خطرہ ہے جوانوں کریم میں میک اپ کرتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ صابن خرید کے غسل کرتے ہیں، چہرے پر کریمیں اور پاؤڈر لگاتے ہیں، میک اپ کرواتے ہیں، کہیں مجھ پر بڑھاپا نظر نہ آئے۔
جوانی کچھ دیر ٹک جائے، جلدی بوڑھا نہ ہو جاؤ۔ اب یہ چار چیزیں ایک طرف رکھیں، موت کا خطرہ، غریبی آنے کا خطرہ، بڑھاپا آنے کا خطرہ، بیماری آنے کا خطرہ۔ تمہارے میرے نبی فرماتے ہیں اذا دخل اہل الجنت الجنت، قیامت کے دن جب سارے جنتی جنت میں چلے جائیں گے، آخری دوزخی بھی جو نکلے گا نا، جب وہ بھی جنت میں پہنچ جائے گا، اللہ فرشتوں کو حکم دے گا 8 جنتوں میں جنت والوں کو نا میری طرف سے پیغام دے دو، جنت میں جو آئے ہیں میرے مہمان ہیں، اللہ فرمائے گا میری طرف سے 4 خوشخبریاں سناؤ جنت والوں۔ اب میں حدیث پڑھنے لگا ہوں، کیا خوشخبری ہے مولا؟ اللہ فرمائے گا ینادی منادن، منادی اعلان کر رہا ہے اے جنت والو یا اہل الجنت، تمہارے نام رب کا پہلا پیغام ہے ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا۔ اللہ فرماتا ہے خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں وہ زندگی دے دی ہے اب کبھی موت نہیں آئے گی۔ پہلا پیغام یہ ہوگا۔ دوسرا پیغام ہے او جنت میں آنے والو تمہارے نام ان لکم ان تشبوا فلا تحرموا ابدا۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں وہ جوانیاں دے دی ہیں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اور اے جنت والو رب کا تیسرا پیغام ہے تمہارے نام ان لکم ان تناموا فلا تبسوا ابدا، کہ تمہیں وہ امیری دے دی ہے اب کبھی غریبی نہیں آئے گی۔ اور اے جنت والو چوتھا پیغام تمہارے نام یہ ہے رب کا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، میں نے تمہیں وہ صحت دے دی ہے اب کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اس دنیا میں یہی 4 سب سے بڑی پریشانی ہر بندے کو، بیماری نہ آ جائے، غریبی نہ آ جائے، بڑھاپا نہ آ جائے، موت نہ آ جائے، اور یہ 4 کانٹے اللہ جنت میں نکال دے گا، اعلان کروا دے گا خوش ہو جاؤ، وہ زندگی دی ہے کبھی موت نہیں آئے گی، وہ امیری دی ہے کبھی غریبی نہیں آئے گی، اور وہ تمہیں صحت دی ہے کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ اللہ تو اس جنت کا سودا ہم نہیں کر رہے اللہ سے۔ یہ جلسے جو ہے نا ان کا صرف ایک مقصد ہے، اپنی جان بھی اسے دے دو، اپنا مال بھی اسے دے دو۔ اس کا مطلب کیا ہے جان اور مال دینے کا؟ مطلب یہ ہے کہ جان بھی اس کی مرضی سے کھپاؤ اور مال بھی اس کی مرضی پہ لٹاؤ۔ اگر مال اس کا ہے ہمارا نہیں ہے تو پھر شادیوں پہ ناچنے والیاں بلا کر ان پہ کیوں مارتے ہیں؟ اگر مال خدا کا ہے ہم دے چکے اور بیچ چکے تو پھر اس کی زکاة کیوں نہیں دیتے؟ پھر رزق کے حلال میں حرام کیوں ملاتے ہیں؟ اگر جان اس کی ہے ہم اللہ کو جان بیچ چکے، اگر کہیں نہیں بیچی تو مومن نہیں، اور اگر کہیں بیچی ہے تو جب جان بیچ چکے تو نماز کے وقت یہ جان مسجد میں کیوں نہیں ہے، دارے میں کیوں ہے؟ نمازوں کے وقت یہ جان تاش کیوں کھیل رہی ہے، سجدہ کیوں نہیں کر رہی ہے؟ میری ماں بہنوں بیٹیوں، اگر یہ جانیں خدا کی ہے مومنوں کی اور ہم دے چکے ہیں تو پھر مغرب کے وقت یہ جان ٹی وی پہ ڈرامہ کیوں دیکھ رہی ہے، مصلی پہ نماز کیوں نہیں پڑھ رہی ہے؟ جبکہ امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ واحد وہ انسان جو قافلہ حسینی میں مردوں میں بچ گئے تھے۔ آپ فرماتے ہیں مدینے سے مکے تک، مکے سے کربلا تک، کربلا سے کوفے تک، کوفے سے دمشق تک، دمشق سے پھر مدینے پلٹ کے آنے تک، اس پورے قافلے میں ہر مقام پر میں ساتھ تھا، کسی مقام پر بھی میں غائب نہیں ہوا۔ کہتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم میری پھپھو زینب مکہ تو مکہ رہا، مدینہ تو مدینہ رہا، جو کربلا میں 10 دن گزرے ان 10 دنوں میں بھی میری پھپھو زینب کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ آج ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نام پوچھو تو کوئی کنیز بطول ہے، کوئی کنیز فاطمہ ہے، کوئی غلام فاطمہ ہے، کوئی غلام عائشہ ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ ٹی وی پر ڈرامہ نہیں چھوڑنا، نماز چھوڑ دیتی، فرض نماز بھی نہیں پڑھتی، اور خاتون جنت کی بیٹی سیدہ زینب کے تہجد بھی قضا نہیں ہوئے۔ امام زین العابدین کہتے ہیں میں سلام پیش کرتا تھا ان کے صبر کو کہ خیمے کے باہر بیٹوں کے ٹکڑے پڑے تھے، بانجوں اور بتیجوں کی بوٹیاں پڑی تھی، اور خیمے کے اندر زینب مصلی پہ نانا کا قرآن پڑھ رہی تھی۔
تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے امام الانبیاء کے غلاموں کہ مسجدوں کے ساتھ ایسے جڑ جاؤ کوئی تمہیں سجدوں سے جدا نہ کر سکے، شریعت میں اس طرح گم ہو جاؤ کہ تن سے من تک حضور کا رنگ چڑھ جائے تم، گھروں میں حضور کی شریعت کا جھاڑو دو تاکہ گھر اس دور میں یہ گھروں میں جو ٹی وی آگئے نا، ڈرامے، فلمیں، ٹچ موبائل، ان کے اندر گانے بھرے، یہ چیزیں ہمیں حضور کے در سے دور کر رہی ہیں، زندگی سے اسلام اور غیرت اور شرم حیا نکال رہی ہیں۔ تو امام کی قربانیوں کا مقصد یہ ہے کہ میں نے دین بچانے کے لیے ہی تو سب کچھ کٹوایا تھا، اور تم نے دین پھر بھی سینے نہیں لگایا، تو پھر تم نے میری قربانیوں کی قدر نہیں کی۔ تو ایسے جڑ جاؤ آقا کی شریعت اور قرآن کے ساتھ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ہٹا نہ سکے، جدا نہ کر سکے۔ بتا دیں کس نے پوچھا؟ اب پتہ تو ہے، یہ ذہن میں رکھیے اسلام کا مزاج۔ یہ ایک مسئلہ پوچھا گیا ہے، بعض چیزیں نا دوسروں کی علامت بن جاتی ہیں، مثلا محرم میں کالے کپڑے سنی نہیں پہنتے ہیں، محرم میں کالے کپڑے پہننا کس کی علامت ہے؟ ایک خاص مذہب ہے جس کی علامت ہے، رافضیوں کی علامت۔ گھر پہ کالا جھنڈا لگانا یہ سنیوں کی علامت نہیں ہے، یہ رافضیوں کی علامت ہے۔ 10ویں محرم کو جلوس نکال کے پیٹنا، ماتم کرنا، نوحے پڑھنا، دوڑے پڑھنا، لوگوں کو پٹوانا اور رلانا، یہ سنیوں کی علامت نہیں ہے، یہ رافضیوں کی علامت ہے۔ اور جو اسلام ہے جس کو مان کر ہم مسلمان ہیں، وہ پتہ کیا مزاج دیتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ جو دوسرے لوگوں کی مذہبی علامت بن جائے، وہ اگر حضور کا غلام اپنائے گا تو اسے قبر میں سزا دی جائے گی۔ دوسروں کی مذہبی علامت تھوڑی سی بھی اگر آپ اپنائیں تو قیامت کے دن انہی کے ساتھ اٹھا کر جہنم پھینک دیے جائیں گے۔ اس پر میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ مسلم شریف حدیث کی کتاب ہے، ہماری بڑی معتبر کتاب، اس میں ہے حضور کے غلام تھے حضرت عبداللہ بن عمر، وہ آئے حضور کے پاس، انہوں نے اس رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس دور میں جس رنگ کے کپڑے کافر پہنتے تھے، کپڑے سلے ہوئے اسلام کے مطابق، ڈیزائن ان کا بالکل شریعت کے مطابق، صرف رنگ ملتا تھا کافروں کے کپڑوں کے ساتھ، کہ اس رنگ کے کپڑے اس دور میں کافر پہنتے تھے۔ امام الانبیاء نے دیکھا تو چہرے کا رنگ بدل گیا حضور کا غصے کے ساتھ، فرمایا ان ھذہ من ثیاب الکفار، فرمایا میرا غلام ہو کر وہ رنگ پہنا ہوا ہے جو کافر پہنتے ہیں، فرمایا عبداللہ یہ کپڑے اتار دے۔ انہوں نے عرض کی اللہ کے حبیب یہ رنگ نہ ابھی کچا ہے، ابھی پکا نہیں ہوا کپڑے، اگر آپ اجازت دیں تو دھو کرنا یہ رنگ میں اتار دیتا ہوں، کیونکہ رنگ سے ہی آپ نفرت کا اظہار کر رہے ہیں نا۔ امام الانبیاء اتنے غصے میں تھے، فرمایا کپڑے اتار کے، رنگ نہیں اتارنا، ان کپڑوں کو آگ لگا دو۔ تمام علماء نے لکھا کہ کملی والے بتا رہے ہیں میرے امتیوں تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ اگر تو لاکھوں میں کھڑا ہو نا تو تیرے کپڑوں سے بھی پتہ چلے یہ محمد عربی کا غلام ہے، لباس بھی بد مذہبوں جیسا نظر نہ آئے، تیرا رنگ ڈھنگ بد مذہبوں جیسا نظر نہ آئے، ورنہ قیامت کے دن انہی کے ساتھ سزا پائے گا۔ تو شریعت نہ کھیڑا رکھتی ہے، نہ کھیڑا رکھتی ہے۔ دیکھو نا، ہم بازار میں تو سر ننگا ہوتا ہے، کچہری میں تو سر ننگا ہوتا ہے، شادی حال میں تو سر ننگا ہوتا ہے، دکان پہ تو سر ننگا ہوتا ہے، لیکن جب فرمایا عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ نا، سر ڈھانپ لو، پگڑی باندھ لو، یہ ٹوپی رکھ لو۔ کیوں؟ فرمایا اسلام یہی تو فرق کرنا چاہتا ہے۔ تو بازار میں وہ تیری عادت ہے ننگے سے، تو کچہری میں شادی حال میں سر ننگا رکھنا تیری عادت، اب مصلی پہ مسجد میں اب سر ڈھانپ تاکہ دور سے دیکھنے والا پہچان جائے یہ بندہ عادت میں نہیں کھڑا، رب کی عبادت میں کھڑا ہے۔ سمجھ رہے؟ اس لیے میرے آقا کے غلاموں اپنی مذہبی علامتیں قائم رکھو، اپنے نشان قائم رکھو تاکہ تمہاری پہچان ہو کہ یہ حضور کے سچے غلام ہیں۔
باقی ہر مذہب کی اپنی علامتیں اپنائے پھرے، ہمیں اس سے کیا ہے؟ ہمیں تو صرف اپنے سنیوں کو بچانا ہے اور ان کے ایمان کی فکر کرنی ہے. اور اسی فکر میں میرا یہ بھائی ہر سال مجھے فون کرتا ہے، حالانکہ نہ میرے پاس کوئی سور ہے نہ تال، نہ میں دوڑے سناتا ہوں، صرف یہ ہے کہ آپ کو شریعت سمجھا دیتا ہوں. تو آپ بھی مہربانی کرتے ہیں، دور دور سے میرے ساتھی آئے بیٹھے ہیں. بھائی طفیل صاحب کو اچھا سسرال والا سسرال والے جی جی بالکل. ہمارے ہاں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے، رواج ہے ہمارے علاقے میں کہ کفن جو ہے نا وہ جو سسرال ہے انہوں نے دینا ہوتا ہے. یہ ہم نے خود گھڑ لیا ہے، مسئلہ یہ شریعت کا نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی فوت ہو جائے نا، اس کے بیٹے جو اس کے وارث ہیں بعد میں، ان کا مال بھی بعد میں تقسیم ہو اور اس کے مال سے اس کے کفن دفن کا حصہ پہلے نکالا جائے. یہ شریعت کا حکم ہے. اس لیے میرے آقا کے غلاموں، اپنی چیزیں جو ہے نا ان کے رواج بنا کر ان پر سختی سے عمل کرنا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اسے پسند نہیں کرتی. ایک غیر ضروری چیز کو بندہ ضروری سمجھ لے، قیامت کے دن اس پر بھی بندے کو حساب دینا ہوگا. اللہ فرمائے گا کہ میری شریعت میں کوئی کمی رہ گئی تھی کہ تو نے اپنی گھڑی ہوئی تھی. جب میں نے ہر شے محبوب بھیج کر ہر شے بتا دی تھی، زمین کی بھی بتا دی تھی، آسمان کی بھی بتا دی تھی، سارے رشتے ناتے کیسے چلنے سب کچھ بتا دیا. تو سب سے بہتر یہ ہے کہ جو فوت ہو جائے نا، اس کی اپنی وراثت سے، اپنی اگر کمائی ہو، اسی سے اس کا کفن دفن کیا جائے. تو یہ جو رواج ہے نا، یہ ہمارا بنایا ہوا، یہ شریعت کا نہیں ہے. اس لیے یہ حکم شریعت نہیں ہے، یہ اپنا رواج اور ریت بنا رکھی. اللہ رب العزت ہمیں شریعت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.